بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج آپ کو میں حلقہ 186 جو کہ ڈیرہ غازی خان کا آخری حلقہ ہے اور تیسرا حلقہ ہے، اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گا کہ حالیہ الیکشن میں اس کے حلقہ 186 اور صوبائی حلقہ 290 اور 91 کی کیا صورتحال ہے۔ یہ علاقہ ڈیرہ غازی خان کے جنوبی میدانی علاقے اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس میں سردار اویس خان لغاری امیدوار ہیں، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور وہ اس بار بڑے پر اعتماد ہیں۔ ان کے اعتماد کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس دفعہ جتنے بھی ٹکٹیں ڈیرہ غازی خان، ضلع توسا اور راجن پور میں تقسیم کی ہیں، وہ ان کی مرضی سے یہ ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہیں، اور یہ پارٹی کی طرف سے ایک وہ اعتماد ہے جو انہوں نے حالیہ الیکشن میں خصوصی طور پر حاصل کیا ہے۔ وہ خود سردار ہیں اور سردار زادے ہیں، لغاری قوم کے بڑے ہیں، چیف ہیں، لہٰذا ان کو صوبائی سطح پر بھی اسی طرح حمایت حاصل ہوتی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے جو صدر ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور دیگر، ان کی بہت حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ان کے حلقے دو حلقے صوبائی ہیں، جس میں انہوں نے ایک حلقے میں وہ خود امیدوار ہیں اور دوسرے حلقے میں ان کے عزیز سردار احمد خان لغاری وہ امیدوار ہیں۔ جب اعتماد کی بات کریں تو پہلی بات تو یہی ہے کہ ان کو اس دفعہ جو اعتماد حاصل ہوا ہے وہ قیادت کا اعتماد ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے خود ٹکٹیں تقسیم کی اور جہاں چاہا، جس بندے کو چاہا، ان کو ٹکٹیں دلوائیں۔ اگر ہم اعتماد کی دوسری بات کریں تو ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ کا ایک مضبوط دھڑا جو شہر کے ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب کی سرکردگی میں تھا، انہوں نے اپلائی کیا مختلف سیٹوں پہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے لیے بھی انہوں نے کچھ تقاضے کیے، لیکن نہ صرف حافظ عبدالکریم صاحب کو آگے بڑھنے سے روک دیا بلکہ انہیں پسپا کر دیا۔ خبریں تو یہ بھی ہیں کہ حافظ عبدالکریم صاحب یہ ساری شکایتیں لے کے اپنے پارٹی کے سربراہ قائد محمد نواز شریف صاحب کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی حافظ صاحب کو یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ آپ سردار اویس لغاری کے ساتھ مکمل تعاون کریں، اور پھر وہ واپس آئے۔ نہ صرف انہوں نے حلقہ 185 اور صوبائی 288 کے جو آزاد امیدوار ہیں، جس میں سردار محمود قادر لغاری اور حنیف پتابی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا، نہ صرف یہیں پہ ان کا اعلان کیا بلکہ سردار اویس لغاری کے حلقے میں بھی ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس درجہ اور کس طرح ان کو اعتماد حاصل ہے۔ وہ اس دفعہ مسلم لیگ میں ایک بہت ہی ایک اہم رول ادا کرنے والے ہیں۔ یہ تو آگے دیکھیں گے کہ وہ کتنی سیٹیں نکالتے ہیں اس علاقے میں۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم سردار اویس خان لغاری کی بات کریں اس حلقے میں، تو وہ ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہے۔ ان کے میدانی علاقے میں اور ان کے پہاڑی علاقے میں ان کی لغاری قوم بستی ہے، جو ان پہ ہمیشہ اعتماد بھی کرتی ہے اور ان کو اپنا سردار مانتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے صوبائی حلقے میں سردار احمد خان لغاری جو ان کے عزیز ہیں، ان کو ٹکٹ دیا ہے، ایک سیٹ پہ وہ خود امیدوار ہے۔ اگر ہم ان کے مخالفین کی بات کریں تو پی ٹی آئی نے اپنا جو نامزد امیدوار وہاں پہ حلقہ 186 میں جو نامزد کیا ہے وہ مہر سجاد چینا ہے، جو بڑے اثر و رسوخ والے آدمی ہیں، بہت دولت مند بھی ہیں، اور وہ اس حلقے میں ان کے مد مقابل ہیں۔ ان کی صوبائی سیٹوں پہ اگر بات کریں تو سردار ذوالفقار خان کے کھوسہ کے پوتے
سردار محی الدین جو اس علاقے میں پہلے بھی MP رہ چکے ہیں، وہ بھی نامزد امیدوار ہیں PTI کے، اور اسی طرح ان کے عید چنگوانی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں ہے۔ اب بظاہر تو ان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن مقامی سطح پہ سردار محمد خان لغاری جو سردار مقصود خان لغاری کے صاحبزادے ہیں، پہلے بھی MNA یہاں پہ رہے اور MPA کا الیکشن بھی جیتے، وہ ان کی حمایت میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، ماں سجاد چینا کی حمایت کا اعلان کیا ہے، فہیم سعید چنگمانی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور سردار محی الدین کھوسہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یقیناً ان کا اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں، وہ بھی لغاری سردار ہیں۔ تو اسی طرح سردار سیف الدین کھوسہ جو ان کا پہلے بھی یہ حلقہ رہا ہے، وہ بھی سردار محمد خان لغاری کے ساتھ مل کر اس مہم میں PTI کے امیدواروں کے لیے جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنا کام کیا ہے اور لوگوں سے اسی طرح ووٹ مانگ رہے ہیں جس طرح کے باقی جگہوں پہ، اور جیسے وہ خود الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس علاقے میں سردار مقصود خان لغاری کا ایک مضبوط دھڑا رہا ہے، وہ ہمیشہ سے لغاری سرداروں کے ساتھ کوئی زیادہ ان کے سیاسی طور پر اتنے اچھے حالات نہیں رہے، وہ بہرحال ان کا ایک علیحدہ گروپ ہے جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ ان کے بیٹے بھی اسی وراثت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اپنے معاملات انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں بنائے؟ یقیناً یہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ اس علاقے میں سردار اویس خان لغاری کے مخالف کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے مشکلات کا باعث یقیناً بن رہے ہیں۔ اگرچہ ہم یہ بات کریں کہ سردار اویس لغاری اس علاقے میں ایک بہت مؤثر اور طاقتور ایک کینڈیڈیٹ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں سردار محمد خان لغاری کا کام کرنا، اور سردار سیف الدین لغاری بھی اسی علاقے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، ان کا مل کر میدان میں آ کے سردار اویس لغاری اور ان کے دوسرے امیدوار جو سردار احمد خان لغاری ہیں ان کے خلاف میدان میں آنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس طرح نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ اس وقت ان کے مشکلات ہیں۔ آپ دیکھیں فہیم سعید چنگوانی ہے یا سردار محی الدین کھوسہ ہے، وہ جہاں بھی ان کا حلقہ انتخاب ہے وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں۔ میدانی سطح پہ اگر دیکھیں تو میدان میں ان کو خاصی سپورٹ حاصل ہے۔ اسی طرح پہاڑی علاقے رونگن اور باقی دیگر علاقے جو ہیں وہاں بھی وہ ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آیا۔ بات ہوئی ہے کہ جہاں سردار اویس لغاری کا بہت ہی ایک ہلکا اثر ہے، وہاں وہ سردار ہیں علاقے کے، لیکن اگر PTI کے امیدوار کے حق میں لوگوں کا وہی جوش و خروش جو پچھلی دفعہ تھا 2018 میں تھا، اگر اسی طرح لوگ باہر نکلے اور ان کو ووٹ کاسٹ کرنے دیا گیا تو یہ مقابلہ سخت ہوگا، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کون امیدوار کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگرچہ سردار اویس لغاری کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور اسی طرح سردار احمد خان کی پوزیشن بھی مضبوط ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ لوگ PTI کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اگرچہ ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کے جو بااثر لوگ ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف پرچے بھی ہو رہے ہیں، ان کو مجبور بھی کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک منفرد صورتحال ہے جو کم از کم 2018 میں اس طرح نہیں تھی۔ لغاری سرداروں کے بارے میں ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ وہ بہت شرافت کی سیاست کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سردار ہیں، سرداری ایک ایسا خول ہے جو ہمیشہ سوار رہتا ہے ان پر، چاہے وہ جیتیں یا ہاریں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے، وہ جیت جائیں گے، ان کا اعتماد جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مقامی سطح پہ آپ نے دیکھا کہ حلقہ 288 میں
عبد العلیم شاہ کو ٹکٹ بھی ملا، مسلم لیگ کے وہ امیدوار بھی ہیں، لیکن ان کا کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے لیگاری گروپ کے، وہ ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور ایک حکمت عملی کے تحت ان کو باری باری، یعنی 2 دن میں ایک یونین کونسل کا چیئرمین چھوڑتا ہے، پھر 2 دن کے بعد دوسرا چھوڑتا ہے، پھر تیسرا۔ یہی ان کی حکمت عملی ہے، تاکہ عبد العلیم شاہ کو ہر صورت میں ناکام ہونا چاہیے اور وہ کسی طرح بھی کامیاب نہ ہو، اور یقیناً اس کی پوزیشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سردار اویس خان لغاری اس دفعہ ایک قدآور شخصیت کے طور پر اور مضبوط شخصیت کے طور پر ڈیرہ غازی خان میں بھی سامنے آئے ہیں، اور پارٹی کے سطح پہ بھی ان کا ایک بہت مقام ہے۔ جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ سردار ذوالفقار خان کھوسا، وہ اپنے صرف بیٹے کی ورک کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ بوڑھے آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، وہ ہر جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ بہرحال ان کا کام بھی جاری ہے۔ اگر ہم اسی طرح راجن پور کے حوالے سے بات کریں تو راجن پور میں بھی انہوں نے، سردار اویس خان لغاری نے اپنی پسند کے لوگوں کو ٹکٹ دی ہیں۔ سردار وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے بیٹے بھی وہاں پہ امیدوار ہیں، اسی طرح گلشانی امیدوار ہیں، اسی طرح مزاری امیدوار ہیں۔ وہاں پہ کوئی قبل از وقت نہیں کہا جا سکتا۔ اگرچہ راجن پور میں ایک بہت بڑا جلسہ عام کیا، شہباز شریف صاحب وہاں تشریف لائے، لیکن وہ اتنے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے جو ڈیرہ غازی خان سے، راجن پور سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک اچھا جلسہ کیا، لیکن قبل از وقت ہے کہ کسی کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہو جائیں گے اور وہ ہر صورت میں کامیاب ہوں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ مسلم لیگ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے لوگ، ان کے ورکر، جن کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہر صورت میں انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کا ساتھ دینا ہے، تو اگر وہ باہر نکلے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ضرور ایک ٹف ٹائم مسلم لیگیوں کو ضرور ملے گا۔ لیکن 8 مئی آ چکی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اور 8 فروری کو تمام صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کون جیتا، کون ہارا، پی ٹی آئی کا ساتھ لوگوں نے دیا یا نہیں دیا۔ اب اس کو ہم 8 فروری کے بعد ہی اس کے انالیسس کر سکیں گے کہ کیا صورتحال ہوئی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔